اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی ووفقنی للتی ہی ازکی۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم شمیم معرفت کی چوتھی قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ 3 قسطوں میں ہم نے زیارت کا فلسفہ، زیارت جامعہ کے فوائد و برکات کے حوالے سے گفتگو کیا تھا۔ آج سے ہم جملات زیارت کی تشریح کی کوشش بعونہ تعالی کریں گے۔ زیارت جامع کبیرہ میں جو پہلا جملہ امام نے بعنوان سلام و تحیت ارشاد فرمایا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، سلام ہو آپ پر اے نبوت کے اہل بیت۔ اس جملے میں سب سے پہلے ہم گفتگو سلام کے حوالے سے کریں گے کہ سلام کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ کلمہ سلام کے متعدد معنی ذکر ہوئے ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں۔ پہلا معنی اور پہلی چیز جو اس سلسلے میں بیان ہوتی ہے کہ کلمہ سلام اللہ کے اسماء حسنی میں سے ایک نام ہے، جنت کا ایک نام ہے۔ اگر اللہ کے اسماء میں سے اس کو تسلیم کر لیں تو اس کے معنی ہوں گے کہ ذات خدا آفات اور عیوب سے منزہ و پاک ہے۔ اور اگر جنت کا ایک نام تسلیم کر لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ایسا گھر جہاں صرف اور صرف سلامتی ہی سلامتی ہو، کسی طرح کی زحمت اور تکلیف کا گزر اس گھر میں نہ ہوتا ہو۔ اسی لیے جنت کو دارالسلام بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر جنت کو دارالسلام کے نام سے یاد کیا گیا۔ چنانچہ اگر آپ دیکھیں تو سورہ انعام کی آیت ہے، لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، یعنی جنت ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے۔ یا ایک دوسرے مقام پر سورہ یونس میں ارشاد ہوتا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام۔ تو ان آیات سے بہرحال یہ طے ہو جاتا ہے کہ جنت کے اسماء میں سے ایک نام دارالسلام بھی ہے۔ کلمہ سلام کے دوسرے معنی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بات بڑی آسانی سے کہی جا سکتی ہے کہ اسلامی تہذیب اور مذہبی سماج میں جب انسان کسی سے ملاقات کرے یا کسی مجلس یا کسی محفل یا کہیں بھی جہاں 10 آدمی 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں وارد ہو تو سلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ سلام کرنے والا اس مجمع کو یہ بتاتا ہے، یہ باور کراتا ہے کہ آپ مطمئن رہیں، میری طرف سے آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں اٹھانا پڑے گی، تم سلامت رہو۔ ایک معنی جو سلام کے شریعت میں جو ہمیں حکم دیا گیا ہے سلام کرنے کا، اس کا یہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس معنی میں بھی لفظ سلام استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ سورہ نور کی آیت ہے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ فِي بُيُوتًا، جب تم داخل ہو گھروں میں، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر اس گھر میں کوئی نہیں بھی ہے تو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، خود اپنے ہی اوپر سلام کرو۔ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، اللہ کی طرف سے
درود و سلامتی ہوگی تمہارے اوپر، اور وہ درود و سلامتی جو اللہ کی طرف سے ہوگی وہ مبارک بھی ہے، پاک و پاکیزہ بھی ہے۔ شب معراج جب پیغمبر اسلام نے ملائکہ اور انبیاء اور مرسلین کو سلام کیا تو جواب کیا ملا تھا، جس کو کتب احادیث میں نقل کیا گیا ہے کہ یا محمد انی انا السلام والتحیۃ والرحمۃ والبرکات انت وذریتک، یا محمد، اے محمد، انی انا السلام، میں ہی سلام ہوں، اور درود والتحیۃ والرحمۃ والبرکات، رحمت، برکتیں، درود آپ پر اور آپ کی ذریت پر۔ یہاں سلام جو استعمال ہوا ہے وہ سلام اس سلام کے معنی میں ہے جو عموماً ہم اور آپ اسلامی سماج اور معاشرے میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کرتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آپ مطمئن رہیے، ہم سے آپ کو کوئی ضرر اور کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ایک معنی جو کلمہ سلام کے بیان ہوتے ہیں کہ جب کوئی غیر مہذب کسی بے ادب آدمی سے، کوئی مہذب آدمی کسی بے ادب اور غیر مہذب آدمی سے سامنا کرتا ہے تو اس سامنا کرنے کے نتیجے میں چونکہ وہ غیر مہذب ہے مقابل، لہذا وہ بدتمیزی بھی کر سکتا ہے، بے ادبی بھی کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہم ان کی بے ادبی کا جب جواب اچھے طریقے سے دیں گے، اسلامی طریقے سے دیکھیں گے، خدا کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق دیں گے، تو اس کو بھی سلامتی اور سلام کے نام سے یاد کیا گیا۔ چنانچہ بندگان رحمان کی جو صفات سورہ فرقان یا سورہ مومنون میں بیان ہوئے ہیں، سورہ فرقان میں بیان ہوئے ہیں، اس میں ارشاد ہوتا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل، نادان، بے ادب قسم کے لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو قالوا سلامات، یہ عباد الرحمن، یہ بندگان خدا انہیں سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بے ادبوں کے مقابلے میں اچھا ادب اور اچھا سلیقہ اس معنی میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان سے جن لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا ہے اور مسلسل آپ کی تبلیغ کے بعد بھی وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، جس سے آپ نبی کچھ کبیدہ خاطر ہو رہے ہیں، ان سے چہرہ موڑ لیجئے اور انہیں سلام کریں، ان قریب وہ جان جائیں گے کہ ہم نے ایمان نہ لا کے کتنی مشکل اور کتنی دکھ بھری زندگی اپنے لیے منتخب کر لیا ہے۔ چوتھے معنی جو استعمال ہوتے ہیں لفظ سلام کے یا کلمہ سلام کے، وہ ہے بہترین مدح و ثنا۔ لفظ سلام جب ہم استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر مراد ہوتا ہے کہ ہم بہترین مدح و ثنا آپ کر رہے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں جناب یونس سے منسوب جو سورہ ہے، سورہ یونس جس کو کہا جاتا ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم، جنت میں جب ان کے دہن پروردگار کی تقدیس و تحلیل کے لیے کھلیں گے تو وہ آواز دیں گے سبحانک اللہم، پروردگار تیری ذات پاک و منزہ ہے، بے نیاز ہے، تحیتہم فیہا سلام، اور ان کی مدح و ثنا سلام ہے جنت میں۔ پانچویں معنی جو قرآن مجید کی روح سے بھی ثابت ہوتا ہے لفظ سلام کا، وہ ہے نقصان سے محفوظ رکھنا، اور سلامتی جو عموماً ہم استعمال کرتے ہیں کہ سلامتی ہو آپ کو،
سورہ ہود میں ارشاد ہوتا ہے قیل یا نوح اہبط، قیل یا نوح، اے جناب نوح، اہبط، کشتی سے اتریے، بسلام منا، ہماری طرف سے سلامتی ہے اور برکات ہے آپ کے لیے۔ یہ وہ 5 معنی ہیں لفظ سلام اور کلمہ سلام کے جو عموماً قرآن مجید میں بھی استعمال ہوئے ہیں اور لغت کی کتابوں میں بھی ان معنی میں استعمال ہوا ہے لفظ سلام۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم زیارتوں میں مولا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم نے جو معنی سلام بیان کیے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سلام کے ذریعے یہ اعلان کرتے ہیں کہ جس کو ہم نے سلام کیا ہے اس کو ہماری طرف سے کسی قسم کی تکلیف و اذیت نہیں پہنچے گی، مکمل وہ امن و امان میں ہوگا۔ ایسی صورت میں جب زائر بارگاہ امام میں کھڑا ہو کر کہتا ہے السلام علیکم، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مولا ہم اعلان کر رہے ہیں کہ آپ کو ہماری طرف سے کسی قسم کی اذیت نہیں ہوگی، نہ اس وقت اور نہ ہی بعد کے زمانے میں۔ مولا ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم آپ کی مرضی کے خلاف ایک قدم نہیں اٹھائیں گے، اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ اہل بیت کی رضا و ناراضگی دینداری، اطاعت و فرما برداری میں مضمر ہے۔ لہذا جب زائر بارگاہ مولا میں حاضر کر کہے السلام علیکم تو اس کو فکری، اخلاقی، عملی طور پر ایسا ہونا چاہیے کہ امام کے لیے باعث اذیت نہ ہو، دل کی کثافتوں کو آب توبہ سے ایسا پاک کر لے کہ یہ جب سلام کرے مولا کو تو یہ واقعی سلام ہو، یہ حقیقی سلام ہو۔ ورنہ یقین جانیے اگر دل پاکیزہ نہیں ہے، ذہن و فکر مولا کے ساتھ نہیں ہے تو یہ سلام لفظی سلام ہوگا، حقیقی سلام نہیں ہو سکتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ رحمہ اللہ، اللہ اس شخص پر رحم کرتا ہے، اس شخص پر رحمت نازل کرے، من حبس نفسہ علینا، جو ہماری خوشنودی کے لیے اپنے نفس کو بچاتا ہو، یعنی ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہو جس سے مولا ناراض ہوتے ہو، صرف کس لیے؟ مولا کی خوشنودی کے لیے۔ اب دوسرا مرحلہ آتا ہے، لفظ سلام کے معنی کے واضح ہو جانے کے بعد کلمہ اہل، لفظ اہل جو اس ٹکڑے میں استعمال ہوا اس کے کیا معنی ہیں؟ تو کتب روایت اور کتب لغت سے ہٹ کے اگر صرف قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو میں اپنے ناقص علم کی بنیاد پر جو میں نے سمجھا ہے وہ یہ کہ قرآن کم سے کم لفظ اہل 5 معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ایک مقام جب جناب موسیٰ ایک مقام سے گزر رہے تھے اور کچھ مشکلات درپیش ہوئے تو قرآن مجید میں اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے بیان ہوتا ہے اذ قال موسیٰ لأہلہ، جب موسیٰ نے اپنے اہل سے کہا، مفسرین نے لکھا کہ زوجہ ہمراہ تھی، انی آنست نارا، کہ میں نے آگ دیکھا ہے، میں آپ کے لیے آگ لاتا ہوں۔ تو چونکہ یہاں پر لفظ اہل استعمال ہوا اور مفسرین کی تائید کے مطابق صرف آپ کی زوجہ ساتھ تھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر لفظ اہل زوجہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور وہ زوجہ جناب موسیٰ کی کون تھیں؟ وہ خود ایک نبی کی بیٹی تھیں جن کا نام صفورہ تاریخ نے لکھا ہے اور مفسرین نے بیان کیا ہے۔ دوسرے معنی لفظ اہل کے جو قرآن میں نظر آتے ہیں وہ اہل کتاب، وہ لوگ جو اہل کتاب کہے جاتے ہیں، کتاب کی پیروی کرتے ہیں، انجیل والے اور دیگر کتابیں آسمانی والے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، اے صاحبان کتاب، اے اہل کتاب، اے پیروان کتاب،
تم لوگوں نے آیات الہیہ کا انکار کیوں کر دیا؟ یہ دو معنی۔ ایک تیسرے معنی جو قرآن مجید میں لفظ اہل کے نظر آتے ہیں وہ ہے خاندان کے معنی میں۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے خاندان کو، اپنے اہل کو مطلب گھر والے نہیں ہیں، صرف خاندان والوں کو نماز اور اطاعت پروردگار کا حکم دو۔ تو یہاں پر لفظ اہل جو استعمال ہوا ہے وہ خاندان کے معنی میں ہے۔ ایک معنی جو قرآن مجید نے لفظ اہل کا استعمال کیا ہے اقربا کے معنی میں، چنانچہ جناب مریم کے حالات میں آپ پڑھیں گے کہ جب جناب مریم بیت المقدس میں جا کے زندگی بسر کرنے لگیں تو اس منظر کو قرآن مجید نے بیان کرتے ہوئے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، نبی اپنی کتاب میں جناب مریم کے حالات اس وقت کے بیان کرو اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب وہ اپنے اقربا رشتہ داروں سے کنارہ کش ہو کر ایک مشرقی مکان یعنی بیت المقدس میں جا کے ساکن ہو گئی تھی۔ چونکہ اس وقت کے حالات میں جناب مریم کے یہ بیان ہوتا ہے کہ جناب مریم اپنے تمام رشتہ داروں سے کنارہ کش ہو کے جا کے بیت المقدس میں رہنے لگی تھی، اس لیے بیت المقدس یا بیت المقدس دونوں کہا جاتا ہے۔ ہماری اردو زبان میں عموماً بیت المقدس ہی استعمال ہوتا ہے۔ پانچویں معنی جو لفظ اہل کے قرآن مجید میں ہے وہ حقدار کے معنی میں ہے۔ وہ آدمی جس کو کوئی چیز زیب دے، وہ اس کے لیے مناسب ہو، اس کا حقدار ہو، جیسے ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، مومنین کے لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ انہی کو تقوی روا دیتا ہے، انہی کو زیب دیتا ہے تقوی، اور یہی مغفرت کے حقدار ہیں۔ ان تمام معنی میں اگر غور کیا جائے تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ متعدد معنی میں سے کون سا معنی ہے جو یہاں پر استعمال ہوا ہے، جس معنی میں لفظ اہل اس زیارت میں استعمال ہوا ہے۔ اب اس معنی کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ لفظ اہل کس کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ لفظ اہل کی تو اہل کی نسبت بیت نبوت کی طرف دی گئی ہے۔ ائمہ کو جو زیارت میں اہل بیت نبوت سے تعبیر کیا گیا ہے، یا اس مقام پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو زیارت کا یہ ٹکڑا ہے کہ یہاں پر ائمہ کو اہل بیت نبوت کہا گیا ہے، اس کا کیا مطلب؟ یعنی وہ تمام فضائل و کمالات جو بھی تصور میں آ سکتے ہیں ایک بشر کے، یا تصور میں نہیں آ سکتے ہیں، وہ جتنے ممکنہ کمالات و فضائل نبوت کے پاس تھے، بیت نبوت ان تمام انسانی کمالات و شرافتوں کا سرچشمہ ہے۔ اہل بیت اور ائمہ معصومین اس گھر کے مکین ہیں۔ جب مکین ہے تو یقیناً ان کے اندر بھی وہ تمام کمالات و فضائل بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ زیارت میں مولا نے کہا اہل بیت نبوت، اہل بیت نبی نہیں فرمایا، یہ آخر دونوں کا فرق کیا ہے؟ یہ بہرحال جاننا ضروری ہے تاکہ اس جملے کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے، اس جملے کے اندر جو لطیف نکات مولا نے بیان کرنے کی کیا ہے وہ بہرحال جب تک ان دونوں کا فرق نہیں سمجھا جائے گا واضح نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر مولا اہل بیت نبی کہتے تو وہ تمام گھر مراد ہوتے جو نبی کی ملکیت میں تھے،
یا ان سے منسوب تھے، اب وہ دیگر ازواج کے گھر، ام المومنین کے گھر، جتنے بھی گھر نبی سے منسوب تھے وہ سب کے سب اس گھر میں، اس جملے میں شامل ہو جاتے اگر مولا نے اہل بیت نبی کہا ہوتا۔ لیکن مولا نے کیا کہا؟ نبوت کے اہل بیت سے تعبیر کیا ہے، آل محمد کو، ائمہ معصومین کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منصب نبوت کا گھر جہاں پر احکام نبوت بیان ہوتے اور تشریح ہوتے ہیں وہ اور ہیں، اور جہاں پر نبی ظاہری زندگی بسر کر رہے ہیں وہ گھر الگ ہے۔ چنانچہ اگر آپ ان دونوں کے عظمت، دونوں گھروں کے فرق کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میں انس ابن مالک کا بیان ہے جو رسول خدا سے منقول ہے، انہوں نے آیہ کریمہ وفی بیوت اوین اللہ ان ترفع ویذکر، اس آیہ کریمہ کے سلسلے میں انس ابن مالک نے رسول خدا سے سوال کیا، یا نبی اللہ وہ گھر کون سے ہیں جن کے بارے میں پروردگار نے اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا یہ انبیاء کا گھر مراد ہے۔ وہاں پر موجود خلیفہ اول تھے، حضرت علی کے بیت الشرف کی طرف انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یا نبی اللہ یہ گھر بھی، سوالیہ انداز میں کہ یا نبی اللہ یہ گھر بھی، یعنی یہ گھر بھی بیت انبیاء میں شامل ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں، صرف یہ گھر بیت انبیاء میں نہیں شامل ہے بلکہ یہ سب سے برتر اور افضل گھر ہے۔ بیت نبی یعنی وہ گھر جو آب و گل سے بنا ہو، سنگ و چوب سے بنا ہو، لکڑیوں سے، یہ مٹیریل ظاہری جو ہوتا ہے جس سے گھر بنتے ہیں، یہ بیت نبی ہوگا۔ اور نبوت وہ اعلیٰ، وہ بلند ترین حقیقت مراد ہے۔ نبوت کے گھر سے وہ بلند ترین حقیقت، وہ اعلیٰ حقیقت مراد ہے جہاں صفات جلال و جمال الہی جلوہ گر ہوتے تھے، جہاں روح الامین نازل ہوتے تھے، ملائکہ آتے جاتے تھے، انبیاء جس کے گرویدہ تھے، ذرات عالم جس کے خانے کرم کے متمنی تھے، اس گھر کے اہل وہ انوار مقدسہ تھے جنہیں دیکھ کر ابو البشر کی آنکھیں خیرہ ہو گئی تھی اور پوچھنا پڑا یہ کون ہے پروردگار؟ آواز آئی علی، فاطمہ، حضرات حسنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ ناظرین محترم، یہی وہ گھر ہے جہاں شب قدر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور الہی خبریں پہنچاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا تنزل الملائکۃ علی امام الزمان، ملائکہ امام زمانہ پر نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں، مع روح القدس، روح قدس کے ساتھ، وَيَدْفَعُونَ مَا كَتَبُوهُ إِلَى الْإِمَامِ، اور حوالے کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، دیتے ہیں مولا کو وہ چیز جو کچھ انہوں نے لکھ رکھا ہے۔ وَيُلْقِ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، اور اللہ القاء کرتا ہے ان چیزوں کو رسول خدا پر، پھر وہ منتقل کرتے ہیں ثم الى امیر المومنین، پھر مولا کائنات پر، ثم الى الائمۃ واحدا بعد واحد، پھر ایک کے بعد ایک ائمہ پر القاء ہوتا رہتا ہے ان چیزوں کا، یعنی سلسلہ نبوت کے بعد رکتا نہیں ہے۔ نبی کے بعد مولا کائنات پر، مولا کائنات کے بعد امام حسن پر، امام حسن کے بعد امام حسین پر، یہ سلسلہ چلتے چلتے ہمارے اور آپ کے آخری امام حضرت مہدی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دور تک جاری تھا اور آج بھی جاری ہے،
اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ مولا پردہ غیب میں۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ کہنا بہت آسان ہے کہ وفات مرسل اعظم کے بعد قرآنی حقائق، دینی معارف کو مکمل طور پر اگر کوئی بیان کر سکتا ہے تو وہ صرف اہل بیت کی ذوات ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ باقی ہم نے جو اہل بیت سے سیکھا ہے ہم وہی بیان کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے آل محمد کا، ان ذوات مقدسہ کا، ہمیں ان ذوات مقدسہ